دیکھیں یہ جو ہے نا بالکل ایک میں معذرت کے ساتھ بالکل فلاڈ ایک آرگیومنٹ ہے، اور اس کی جو میں آپ کو نمبرز بتا دیتا ہوں کہ جو نیشنل پول سے بجلی بنتی ہے وہ تقریباً 31 روپے کی بنتی ہے، اور جو کے الیکٹرک بجلی بناتا ہے وہ تقریباً 36 روپے کی بنتی ہے۔ اگر آپ نیشنل پول میں سے صرف ہائیڈل اور نیوکلیئر نکال دیں تو جو نیشنل پول کی جنریشن کاسٹ ہے وہ 40 روپے ہو جائے گی، یعنی وہ کے الیکٹرک سے مہنگی ہو جائے گی۔ اور کے الیکٹرک جو ہے وہ انڈیجنس گیس بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ کیونکہ اس کو ایل این جی ملتی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے۔ تو اگر ہم کیونکہ ایک یوٹیلیٹی کے لیے نیوکلیئر اور ہائیڈل سے بجلی لے کر کے اس کو پول میں لینا ناممکن بات ہے، یہ سب نیشنل سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور کوئی بھی یوٹیلیٹی نہیں کر پائے گی۔ تو اگر ہم ان دونوں جو سورسز ہیں نیوکلیئر اینڈ ہائیڈل، اگر اس کو ہم نکال دیں تو کے الیکٹرک کی بجلی نیشنل پول سے سستی ہے۔ یہ ہماری یہ لمبے ایشوز ہیں، اس پہ اگر آپ کسی وقت چاہیں تو ایک سیپریٹ کریں تو ہم آپ کو پھر نمبرز کے ساتھ یہ سمجھا سکیں گے کہ یہ کیوں کہ الیکٹرک کی بجلی جو ہے نا وہ اور آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ نیشنل گریڈ سے یا ڈسکو سے سستی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو عام سوال ہوگا جو ایک شخص دیکھ رہا ہے آج کا یہ پروگرام، وہ کے الیکٹرک کے سی او سے جاننا چاہے گا کہ کیا کنزیومر تک اس کا جب اثر منتقل نہیں ہوگا تو وہ کیوں نہیں ہوگا جب ٹیرف ریویو ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں جب نیپرا ٹیرف ڈٹرمن کرتا ہے تو نیپرا جو یوٹیلیٹی ہے نا اس کی کاسٹ ڈٹرمن کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کو بل ہوتا ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور اس کے تحت وہ بجلی لوگوں کو بل کی جاتی ہے۔ تو نیپرا نے جو ڈیسیجن نکالا ہے اس سے انہوں نے ہماری کاسٹ کو کم کر دیا ہے۔ جو کسٹمر ٹیرف ہے اس کا اس سے ویسے ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہے نہیں، اور یہ کسٹمرز کو اسی ریٹ پہ بل ہوگا، بلکہ کیونکہ انہوں نے 2 سال پرانے کا ریفرنس چینج کیا ہے تو ہمیں شاید اگر یہ نوٹس نافذ العمل رہا یہ نوٹیفیکیشن تو شاید ہمیں پچھلے 2 سال کے اندر لوگوں کو تقریباً 45 سے 48 ارب روپے کا فیول سرچارج بھی بل کرنا پڑے گا، جو کہ ہم پھر بیک ڈیٹ میں جو بل کریں گے یعنی ان کو کرنٹ پہ اور پھر اسے ریکور کریں گے۔ تو اصل میں تو یہ ایکچولی لوگوں سے زیادہ ریکوری ہوگی اس فیول سرچارج کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور اب اس کو اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں عدالت کے اندر؟ دیکھیں ہم سارے آپشنز دیکھ رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے سارے آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں ٹریبونل پہ جائیں، کیا کریں، اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں اپنا جو بھی لاعمل ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے۔ ظاہر بات ہے ہمارا ایک بورڈ ہے، اس سے بھی گائیڈنس لے رہے ہیں، آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے آپریٹ کرنا ہے ان دا نیکسٹ فیو ڈیز۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کراچی شہر کو اسٹیبل چلائیں اور اس کا کوئی امپیکٹ ایسے نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ میری امید ہے کہ آخر میں صحیح فیصلہ ہوگا اور وہ کراچی کے لیے بھی، کہ الیکٹرک کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ سید مونس عبداللہ